الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ قبل اس کے کہ ہم اپنی بزم کا آغاز کریں، ہم کلام پاک سے اس کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم مولانا حافظ اور قاری مولانا فاروق صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور اس بزم کی ابتدا کلام مجید سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، تلاوت کلام پاک کے بعد ہم آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے قاری محسن صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنی سریلی آواز کے ذریعے پنکھڑیاں نچھاور فرمائیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ ہے چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم،
تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑے کا عالم، اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے، حسن صوت میں ترقی عطا فرمائے، دنیا بھر میں نبی کی شان کو ان کی آواز کے ذریعے پہنچائے، نجات کا کوئی زینہ ہمیں بھی مل جائے، سمندروں میں سفینہ ہمیں بھی مل جائے، تمنا یہی مچلتی ہے اب تو سینے میں، تمنا یہی مچلتی ہے اب تو سینے میں، فراز کاش مدینہ ہمیں بھی مل جائے۔ ماشاءاللہ قارئین اور سامعین مدت سے ایک ساتھ ہیں، اور یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ اس مدت اس طویل عرصے میں ہم نے دیکھا کہ جن کے سامنے دنیا مطلوب ہوتی ہے، جن کی غرض دنیا بنتی ہے، ان کے دل آپس میں بہت ہی کم ملا کرتے ہیں، اور جن کا مطلب علم ہو، اور وہ علم جو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا مصداق ہو، وہ علم جس کے بارے میں اللہ کے نبی انما بعثت معلما فرما رہے ہو، وہ علم جسے صحابہ کے دور میں باقاعدہ سیکھنے کا معمول بنایا گیا ہو، اگر اس سے ہمارا تعلق ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے اور آپ کے دلوں میں، بلکہ دنیا میں جہاں کہیں ایک طویل عرصے تک لوگ کام کرتے ہیں، ان کے دلوں میں یقیناً محبت بنی رہتی ہے۔ محض یہ دین اور علم کی خاطر ہے، اللہ کی خاطر ہے، چونکہ اس میں کہیں نہ کہیں رضائے الہی مطلوب ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، جب ہم نے مدرسے میں پہلا قدم رکھا تو آخری قدم تک، آخری دم تک، جب تک ہم مدرسے میں رہے، کہ اساتذہ اپنے طلباء کے لیے دعا کرتے ہیں، یقیناً ان کی دعائیں قابل قبول ہیں، وہ قال اللہ اور قال رسول کی صدائے بلند کرتے آتے ہیں، ان کے اندر وہ اخلاص کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، وہ بنیادیں ہمارے اندر منتقل کرتے ہیں، استاد اور تلامذہ کا جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ یقیناً اللہ کی خاطر ہوتا ہے، تو وہ رضائے الہی کو اپنے اندر، جو رضائے الہی ہوتی ہے اساتذہ کے اندر، وہ اپنے طلباء میں بھی پیوست کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں جہاں کہیں ملتے ہیں تو ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اور یہ آپس میں دل ملا کر اور جڑا کر رکھتے ہیں، مزید اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ سامعین، آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد اس سے پہلے ہم ایک استاد کے پیش نظر چند تعریفی کلمات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ استاد کون ہوتا ہے، استاد کیا ہوتا ہے، استاد کیا کرتا ہے۔ تو استاد، ہر زمانے میں استاد کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، استاد کی اہمیت اور ان کا مقام اور مرتبہ، اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے، وہ ہماری شخصیت سازی کرتے ہیں اور کردار سازی میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ استاد ہر ایک طالب علم کو ویسے ہی سنوارتا ہے جیسے ایک سونار اپنے سونے کے معمولی سے ٹکڑے کو سنوارتا ہے، اسے سنوار کر قیمتی بنا دیتا ہے، تو استاد اپنے ہر طالب علم کو اسی طرح سنوارتا ہے اور اسے سنوار کر قیمتی، گوہر اور نگینہ بنا دیتا ہے۔ اور استاد کا ادب ہمارے اوپر دو وجہ سے لازم ہے کہ ہم استاد کا ادب کیوں کریں، اس کی دو وجہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ استاد طالب علم کا ایک روحانی باپ ہوتا ہے، لیکن اس دنیا میں جینے کا طریقہ اسے استاد سکھاتا ہے، اس دنیا میں رہنے کا ڈھنگ اسے استاد بتاتا ہے، اس دنیا میں جینے کا مقصد اسے استاد بتاتا ہے، تو روحانی باپ کی حیثیت ایک استاد کو حاصل ہوتی ہے۔ دوسری وجہ کہ استاد کا ادب کیوں کرنا چاہیے، دوسری وجہ یہ ہے کہ استاد عموماً طلباء سے بڑے ہوتے ہیں، اور بڑوں کا ادب یقیناً ہماری فطرت میں ہو یا نہ ہو، لیکن بڑے کا ادب یہ ہماری تہذیب ہمیں سکھاتی ہے، یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ تو یقیناً ہمارا مذہب، ہماری تعلیم، ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے بڑوں کا ادب بھی ہمیں
کرنا چاہیے۔ تو دو وجہ ہوتی ہے استاد کی، اور تیسری اور خاص وجہ، سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس حیثیت سے ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے انما بعثت معلما، کہ میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یقیناً ہمارے اوپر ہمارے استاد کا ادب نہایت ہی لازم ہے۔ آج کی ہماری یہ مجلس جو سجائی گئی ہے، آج کی ہماری مجلس جو باقاعدہ جس کی تشکیل دی گئی ہے، اپنے قیمتی اوقات کو فارغ کر کے آپ حضرات نے اس مجلس کو جو رونق بخشی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے درمیان ایک موجود شخصیت جن کی فراغت ماشاءاللہ مدرسہ مالیگاؤں معہد ملت سے ہیں، 2007 میں 2006 میں ہیں۔ فراغت کے بعد حضرت والا نے انفرادی طور پر ہی اپنا کام، بلکہ ہم نے تو ان کے واقعات میں یہ بھی سنا ہے کہ فراغت سے پہلے ہی حضرت نے تدریسی سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور پھر فراغت کے بعد نور مسجد کے اندر میں بھی کئی سالوں تک تدریسی خدمات انجام دی۔ بائی جی پورہ گلی نمبر 29 میں مقیم ہیں۔ حضرت پیر مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب کے خلیفہ مجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عمدہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس کی بین دلیل یہ ہے کہ آج ہم ایک جگہ جمع ہیں، ہم دنیا کے کسی آج جمع ہے۔ اس کی بین دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت کا ایک ہمارے اوپر یوں سمجھے کہ دست رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے حضرت کو نوازا ہے۔ میری مراد ہے اس سے مفتی عبدالعظیم صاحب ملی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر تک ہم پر قائم اور دائم فرمائے۔ ان کی کاوشوں کو ہمیں بھی بروئے کار لانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نے جو خدمات انجام دی ہے، اس کے بعد نور مسجد کے بعد حضرت پلس ایمس کٹس میں گئے تھے۔ ایمس کٹس سے لے کر جو تعلیمی تدریسی سلسلہ حضرت کا شروع ہوتا ہے پلس میں، الحمدللہ اس سال اسے 10 سال 1 دہائی مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ، بولے الحمدللہ۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، کیونکہ ہم نے ہمارے اساتذہ سے سنا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اگر تمہیں مدارس سے جانے کے بعد، مدارس سے فراغت کے بعد اگر تمہیں کسی مکتب میں کسی نورانی قاعدے کے پڑھانے کی بھی توفیق مل جائے تو غنیمت ہے۔ حضرت اپنی نگرانی میں کئی معلموں کو پڑھا رہے ہیں، حضرت اپنی نگرانی میں کئی معلموں کو طریقہ تدریس سمجھا رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ اساتذہ کی دعا ہے، یہ حضرت کی مخلصانہ کوششیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انہی کوششوں کو سراہا جائے۔ ہم یقیناً اس کے حق تک نہیں پہنچ سکتے، ہم کمال درجے تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہم حضرت کا مکمل شکریہ ادا کر سکے۔ ہم نے ہماری معمولی اور چھوٹی کوششوں کو آج ایک کسی شکل میں انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حضرت اسے بخوشی قبول اور منظور فرمائے۔ آج ہم موجود ہیں یہاں پر دولت آباد میں حضرت مومن عارف باللہ صاحب کی مزار مبارک کے قریب، اور چونکہ یہاں پر کئی واقعات بھی مدفون ہیں، یہاں حضرت کے کئی خادم بھی مدفون ہیں، یہاں حضرت کے کئی برکات مدفون ہیں۔ انہی برکات کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر آئے ہوئے، اور ایک سپاس نامے کے طور پر ہم حضرت کو اپنی تعلیمی خدمات کے طور پر قبول کرتے ہیں، اور وہ دینا چاہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت وہ قبول فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کو پوشیدہ رکھنے کی وجہ ان کا اخلاص ہے کہ حضرت اس طرح کی مجلسوں میں اپنے آپ کو بڑا بتلانا یا اپنے آپ کو مقدم رکھنا، یہ حضرت اپنے لیے البتہ ناپسند کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے، ہم آپ کے شاگرد ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں، تو ہم آپ کے احسان تلے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسی خدمات آپ کے پیش نظر کرے کہ آپ کی دعائیں ہمارے نسلوں کو سدھار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے۔ اب ساتھیوں کا ماشاءاللہ اس پر اظہار خیال بھی ہوں گا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی حبیبنا وحبیب رب العالمین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ ڈپارٹمنٹ آف دینیات پلس اکیڈمی اور ایمس کٹس کے معلمین آج دل جمعی و لگن کے ساتھ قرآن کریم کی خدمت میں مصروف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل خاص اور توفیق کا نتیجہ ہے، نیز یہ بھی کہ اس خدائے بزرگ و برتر نے ہم سب کو روز اول سے فن تجوید و قرات
فقہ و فتاوی کی مہارت کے ساتھ ساتھ مربیانہ صفات کے حامل، احیاء دین کے لیے جان لگانے والے اور خلوص الہیت کے پیکر، جیسا کہ اقبال نے کہا، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. یعنی مفتی عبدالعظیم صاحب ملی رحمانی دامت برکاتہم، خلیفہ و مجاز شیخ طریقت حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم جیسے عظیم محسن کی سرپرستی عطا فرمائی. آپ شروع ہی سے قرآن کریم اور ضروریات دین کے سیکھنے، سکھانے اور بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور خود بھی ہر کام میں ہمارے ساتھی بن کر ہمارا تعاون کرتے ہیں. بچوں کے ذہنوں کے مطابق نصاب بنانے اور سلیقہ مندی کے ساتھ پورے نظام کو چلانے، ہر موڑ پر اپنے ساتھیوں کو ہمت دے کر طریقہ سمجھا کر آگے بڑھانے، کوئی پریشانی آئے تو اس کو مناسب حل پیش کرنے اور رجال کار کی فراہمی میں آپ کا گرا قدر حصہ ہے. اسکول کی کلاسوں کا نظام ہو یا جلسوں اور مسابقات کا موقع ہو، مہمانوں کی آمد ہو یا معلمین و اساتذہ کی آپسی میٹنگیں ہو، ہر جگہ اپنے تجربات کی روشنی میں مفید مشورے دے کر ہر محفل کو کامیاب بنانا آپ کا خصوصی وصف ہے. غرض یہ کہ ایمس کڈس سے اپنا سفر شروع کر کے پلس اکیڈمی پہنچنے اور وہاں سے دینیات ڈپارٹمنٹ اور حفظ اکیڈمی کا قیام جو کہ تاحال کامیابی کے ساتھ جاری ہے، جس کی ترقی میں حضرت والا کا خون جگر شامل ہے. آپ کی یہ خدمات 10 سالہ طویل عرصے سے تاحال جاری ہے اور آئندہ بھی اسی طرح جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. ان ساری مصروفیات کے لیے آپ نے امامت و خطابت کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے وقت دیا. اس بات کے اعتراف میں ہمیں ذرا بھی تعامل نہیں کہ آپ اپنے اخلاق و تربیتی خدمات کی وجہ سے ہر خاص و عام کی جانب سے تشکر و سپاس کے بجا طور پر مستحق ہے. چنانچہ ہم معلمین دینیات پلس اکیڈمی و ایمس کڈس آج اس مقدس و بابرکت ہستی جس کی آمد کی برکت سے شہر اورنگ آباد ہی نہیں بلکہ ملک ہندوستان میں پرچم اسلام لہرایا، قرآن کریم کی تعلیمات عام ہوئی، یعنی حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کے سائے میں تاریخی مقام پر سپاس گزاری اور اعتراف خدمات کے طور پر یہ سپاس نامہ حضرت والا کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. باری تعالی حضرت کے فیض کو عام تام فرمائے اور آپ کی شفقت و توجہات کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم فرما کر مزید تربیت و ترقی کا سامان فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. الحمدللہ آج اس پر رونق مجلس کے روح روا حضرت مولانا مفتی عبدالعظیم رحمانی صاحب کی آمد سے دل باغ باغ ہوا جاتا ہے. مفتی صاحب سے میری پہلی ملاقات اس بات کی دلیل ہے کہ آپ انتہائی مخلص اور با اخلاق شخصیات کے مالک. جس طرح آپ نے مجھ سے انٹرویو کے وقت بات چیت کی، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ علماء و حفاظ کی قدر کے ساتھ ان کا بہت احترام بھی کرتے ہیں. اور میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ آپ کو بڑے بڑے علماء کے نام کے ساتھ ساتھ ان سے استفادہ کا موقع بھی ملا. جب کبھی آپ سے ملاقات ہوتی تو آپ ضرور کسی اللہ والے کے اقوال یا واقعہ ضرور سناتے جو آج بھی آپ کی طبیعت میں روا ہے. یہی نہیں، آپ سے میں نے ایسی ایسی کتابوں کے نام اور ان کے مصنفین کے نام سنے جنہیں میں جانتا تک نہیں تھا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے مطالعے کا ذوق و شوق بہت گہرا ہے. اللہ اس کو قائم دائم رکھے. اس 1 سال کے مدت درس و تدریس میں نے آپ کو کبھی اس طرح نہیں پایا کہ میں حاکم اور تم لوگ محکوم ہو، بلکہ آپ HOD ہونے کے باوجود ہم لوگوں سے بے حد محبت اور دوستانہ مزاج کے ساتھ ملاقات فرماتے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو صحت و عافیت والی زندگی عطا کرے، ہر فتنے و مصیبت سے آپ کی کامل حفاظت فرمائے. اور چند اشعار میں مولانا کی خدمت میں ہم سب کی جانب سے پیش کرنا چاہتا ہوں. جس طرح سیف الدولہ کی مجلس سے متنبی نے اجازت چاہی تھی، اس طرح میں بھی اجازت چاہتا ہوں اور بطور خاص مفتی صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ سماعت فرمائیں. لیتک تحلو والایام مریرۃ، لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غزام ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک البد فالکل حین فاذا صح منک البد فالکل حین وکل الذی فوق التراب تراب. فجزاکم اللہ خیر الجزاء. مفتی عبدالعظیم صاحب ملی رحمانی
سے میری معرفت مہد ملت مدرسے کے طفیل ہوئی. وہاں میں 5 سال تعلیم حاصل کیا ہوں. اسی وقت سے میں مفتی عبدالعظیم صاحب کو جانتا ہوں. اسی طرح پلس اکیڈمی میں 22 جولائی 2015 سے دوبارہ مفتی عبدالعظیم صاحب کی صحبت نصیب ہوئی جو تاحال جاری ہے. مفتی صاحب اس بات کی ہمیشہ کوشش میں رہتے ہیں کہ دوسروں کو آگے بڑھایا جائے, دوسروں کو دین کی خدمت کے مواقع فراہم کیا جائیں, جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کا استعمال کیا جائے, اور نت نئے طریقے بتاتے رہتے ہیں جس سے ہم کم علموں کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم ہو جاتا ہے. بالفاظ دیگر مفتی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں, مجھے بدلنا ہے اپنی قوم کے بچوں کا مزاج, مجھے بدلنا ہے اپنی قوم کے بچوں کا مزاج, بن تراشے ہوئے موتی اچھے نہیں لگتے. آدمی جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ چھوٹے لوگوں کو گنتی بھی نہیں لیتا ہے, چھوٹے لوگ ہیں بول کے چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ بہت سے لوگوں میں یہ مزاج ہوتا ہے, لیکن مفتی عبدالعظیم کا مزاج شروع سے رہا ہے کہ وہ جو سیکھنا چاہتا ہے ان کو سکھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں, موقع دیتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, پوری رہنمائی کرتے ہیں. مفتی عبدالعظیم صاحب سے آپ حضرات کا تو بھی مطلب کچھ سالوں سے, کسی کا 10 سال سے, کسی کا 5 سال سے تعلق ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت رشتے میں ہمارے ماموں لگتے ہیں. تو بچپن سے ہی مفتی صاحب کا اور میرا تعلق ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں آنے کے بعد ہی ہم دونوں کا تعلق, بلکہ جب وہ پڑھتے تھے اس وقت سے بھی, عقل گوئی میں پڑھتے تھے اس وقت بھی سب سے زیادہ خطوط مفتی صاحب بھیجا کرتے تھے. اور خط لکھنے کا جو انداز یا اردو میں تحریر لکھنے کا کچھ انداز میں تقریباً مفتی صاحب سے سیکھا ہوں کہ شروعات کیسی کرنی ہے, درمیان میں یا کوئی مضمون لکھنا ہے تو اس کا نوک و پال درست کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں مفتی صاحب سے. بلکہ مفتی صاحب نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا کہ ان کی کئی جھلک وہ تحریر میں محسوس کرتے کہ یہ میرے الفاظ ہوئے ہیں. تو یعنی اتنا تعلق ہے. حضرت مفتی عبدالعظیم صاحب سے میرا تعلق کئی سالوں سے ہے. حالانکہ پلس میں اسی سال آیا ہوں, لیکن شروع سے فراغت کے بعد سے ملی ہونے کے اعتبار سے میں جب مہد ملت میں پڑھتا تھا اس زمانے میں بھی اساتذہ کی زبانوں سے مفتی صاحب کا نام بار بار سنتا تھا کہ اورنگ آباد میں مفتی عبدالعظیم ہے, مفتی عبدالعظیم ہے. جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی کام کو سلیقے سے کرنے والی اور اپنے معہد کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے شہر کے اعتبار سے بھی بڑی خدمات کے انجام دینے والی شخصیت ہے. جب میں حضرت سے ملا تو آپ پیکر خلوص اور اخلاق اور عادات کے اعتبار سے بہت مجھے پسند آئے, اور تبھی سے میرا تعلق حضرت کے ساتھ بنا. ہر جگہ جب بھی ملاقات ہوتی کوئی نہ کوئی نصیحت کرتے, کوئی بات بتاتے, مکتب کے سلسلے میں مجھے رہنمائی کرتے, امامت کے سلسلے میں رہنمائی کرتے, لوگوں کے ساتھ میں کیسے رہنا چاہیے اس سلسلے میں رہنمائی کرتے. ادارہ رہبر انسانیت کے تحت ہم لوگوں نے کام شروع کیا, اس میں بھی ماشاءاللہ آپ کے مشورے ہم کو ملتے رہے اور آج تک ماشاءاللہ کام جاری ہے. اللہ تعالی حضرت کے سایہ کو ہمارے سروں پر تادر قائم و دائم فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں, بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں, جہاں امیر و پہلوان ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. دوستو, ہم جہاں پر کھڑے ہیں یہ بڑے ہیں. حضرت زرزری زربخش دولے رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ سید حسن شیرازی, حضرت خواجہ سید عمر شیرازی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ بہاؤالدین قادری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ, اور ہم جہاں پر آئے ہوئے ہیں حضرت سید محمد مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر آئے ہوئے. یعنی یہ بڑے ہیں, اور یہاں پر بڑے جو ہے یہ بڑے ایسے ہیں کہ ان کا تعلق اللہ سے ہے. تو جو دنیاوی اعتبار سے بڑے ہیں وہ یہاں پر ان بڑوں کے پاس میں آتے ہیں, تو ان کی قدر ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. اور انہی بڑوں سے حضرت مفتی محمد عبدالعظیم صاحب کا تعلق جڑا ہوا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں انہیں بڑا سمجھنے کی اللہ توفیق دے, اور اسی اعتبار سے ان کی قدر کرنے کی توفیق دے. اور جہاں تک حضرت کی جو صفت کی بات رہی ہے, تو میرا جو واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا میں چینل کے ذریعے سے جڑا تو حضرت نے مجھے دیکھا, میں بڑی فکر مندی سے کام کرتا رہا اور کرتا بھی ہوں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو حضرت نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کے ساتھ کام مت کیجئے. جس چینل میں کام کر رہا تھا, میرا فرسٹ ٹائم تھا, تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کا ساتھ چھوڑ دیجئے. آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ چینل کی ایڈیٹنگ سیکھ لیجئے.
میں نے چینل کی ایڈیٹنگ سیکھ لیا. مجھے کیا پتا تھا کہ حضرت کی نظر وہاں تک دیکھ رہی ہے کر کے، کہ وہ شخص مجھے کہیں نہ کبھی دھوکہ دینے والا ہے، کہیں نہ کہیں مجھے اس چینل سے نکالنے والا ہے جب اس کا کام بن جائے گا. لیکن حضرت نے وہاں تک دیکھ لیا تھا الحمدللہ، تو حضرت نے کہہ دیا. تو ماشاءاللہ ویسے ہی ہوا ہے. پھر اس کے بعد میں جب ہم ہمارے ہی رشتے کے بھائی ہیں تو ان کے ساتھ میں ہم خونی بھائی ہیں، تو ان کے ساتھ میں ہم کام کرنا شروع کیا، اور ان کو بہت اونچائی تک لے کر گئے ان کے نام کو بھی. لیکن حضرت کا اس وقت بھی یہ کہنا تھا کہ آپ اپنا خود شروع کیجئے. مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت بھی ایسا ہی ہو گیا. تو میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں، اور ان کا جو گائیڈنس ہوتا ہے وہ گائیڈنس پر ہم عمل کرنے کی اور ان سے گائیڈنس اور رہنمائی لینے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. میں سبھی اساتذہ کا، معلمین و معلمات کا تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے میری عزت افزائی کی. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور میں سوچا بھی نہیں تھا. یہ اچانک آپ حضرات نے اتنا سارا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں بھی عزت میں اضافہ فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کا اعزاز فرمائے. دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ بہت ساری باتیں جو اس کے اندر کہی گئی ہے تو وہ حسن ظن ہے آپ کا، اچھا گمان ہے میرے متعلق. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ویسا بنا دے جیسا آپ نے گمان کیا ہے. بعض باتیں مبالغہ آمیز بھی ہیں. میں نے کہا بھی حافظ سہیل سے کہ ہمارے جو پیر و مرشد ہیں ان کو محتمم بنایا گیا جامعہ مہد ملت کا. تو اس وقت میں نے ان کو ایک چھوٹا سا لیٹر لکھا، خط لکھا، اور اس کے اندر ان کا تعارف پیش کیا، ان کی جو خدمات تھیں، ان کی صلاحیتیں تھیں، تو اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. اب میں نے حضرت کو پہلے وہ خط بھیجا کہ میں یہ ایک گروپ میں ڈالنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے اس کو پڑھا، بولنے لگے مفتی صاحب اس کے اندر بہت مبالغہ ہے، القاب کچھ زیادہ ہے، کم کر دیجیے اس کو. تو میں نے کہا کہ حضرت یہ تو ہے القاب زیادہ ہے، لیکن میری نظر میں تو آپ ویسے ہی ہیں. تو حضرت بولنے لگے وہ تو ٹھیک ہے، آپ محبت کرتے ہیں اور تھوڑی بہت محبت کرنے والوں کی مبالغہ آمیزی برداشت بھی کر لی جاتی، مگر یہ آپ گروپ میں ڈالنے والے ہیں اس لیے اس کو کم کر دیجیے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کم کر دیتا ہوں. کچھ القاب میں نے کم کر دیے اس میں سے. پھر حضرت نے کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں چلے گا اور کم کر دیجیے. لیکن بہرحال میں نے اس کو ڈال دیا. تو کچھ چیزیں ایسی برداشت بھی کر لی جاتی. بس آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ویسا بنا دے جیسا آپ حضرات نے میرے متعلق اپنے گمان کا اور حسن ظن کا اظہار کیا. اور یہ جو 10 سال اپنے تعلیمی تدریسی گزرے ہیں تو اس میں آپ حضرات کا ہی سپورٹ رہا، تعاون رہا. اگر آپ حضرات کا تعاون نہیں رہتا تو تعلیمی اور تربیتی اعتبار سے ہم اس لیول پہ پہنچ نہیں پاتے تھے. اصل تو محنت آپ کی ہے، اصل محنت آپ حضرات کی ہے. اگر آپ حضرات محنت نہ کریں اور آپ ساتھ نہ دیں تو پھر میں کیسے آگے بڑھ سکتا تھا. تو یہ آپ حضرات کی ہی کوششیں ہیں، آپ ہی مان کر چلے، آپ نے سنا اور جیسا بتایا گیا ویسا کرنے کی کوشش کی تو ماشاء اللہ اس کا فائدہ بھی ہوا ہے نا. اور میں بھی تھوڑا جم کر کام کر سکا، اگرچہ کہ کئی ان 10 سالوں میں الگ الگ حالات بھی آئے، آپ سب کے سامنے بھی ہیں. تو کبھی دل اچاٹ بھی ہوا، جانے کے پلان بھی بنے، لیکن کبھی آتے جاتے رہے، چلتا رہا. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بعد میں اس کو سنبھالے اچھے طریقے سے. تو بہرحال اور آپ حضرات بھی ٹکے رہے، محنت کی آپ نے. تو ایک تو یہ ہے
کہ آپ حضرات کا ہی سپورٹ تھا، تعاون تھا، جس کی وجہ سے میں کام کر سکا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اپنے ابھی بیانات ہوئے بہت سارے ساتھیوں کے، تو انہوں نے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا ماشاءاللہ۔ تو یہ جو اپنا گروپ ہے، ہم جو مل جل کر رہتے تھے، مل جل کر ہم کام کر رہے تھے، تو ہم کو اب مل جل کر ہی کام کرنا ہے، مل کر ہم کو کام کرنا ہے اپنے لیول پر۔ تو میں پھر ایک بار آپ سبھی حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے میری عزت افزائی کی، اور یہ اچانک عزت افزائی جو ہے باعث خوشی بھی ہے، بہت سارا آپ نے خرچے بھی کیا اس کے اندر۔ تو اگرچہ کہ ابھی سیلری نہیں ہوئی آپ حضرات کی، مجھے بھی اس کا احساس ہے، لیکن اگر آپ اس کو کم کر دیتے، مٹھائی کافی تھی، لیکن بہرحال آپ نے یہ کیا ماشاءاللہ۔ آپ سب کا تہ دل سے شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ اور جو ہماری معلمات ہیں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ۔ اور اگر کسی کو ان سالوں میں میرے ذریعے سے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچی، زبانی پہنچی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو میں آپ سبھی سے معافی بھی چاہتا ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کر کام کریں گے، اور غلطیاں اور کوتاہیاں تو ہوں گی، اس کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کو برداشت کرتے بھی انشاءاللہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔